مزاج تبلیغ ہے، تبلیغی مزاج ہے۔ ہمارے الحمدللہ گشت بھی ہوتے ہیں، آپ بھی شامل ہوتے ہوں گے۔ دین میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ کبھی آپ نے اپنی بیوی سے سنا جو 20 سال ہو گئے آپ کے نکاح میں آئی ہوئی؟ میں بھی عبدالحنان کو یہ بھی وقت نہیں، اپنی بیوی سے غسل کے فرض سنیں، شادی کی پہلی رات سے لے کے اس کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہو، 7 بچوں کی ماں بن گئی، آج تک اس سے غسل کے فرضوں کا پوچھا تو جاتے کہ نہیں آتے؟ اس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ بیٹیوں سے کبھی نماز سنی؟ بیٹیوں کو نماز کی بے ترتیبی دیکھے، ٹیچر تو ماں تھی، معلمہ تو ماں تھی، استانی ماں تھی، اس نے جو قرآن باپ کے گھر سے شادی کے دن لائی تھی 40 سال میں دیکھنا تو بدبخت بد نصیبی دور کی بات، اسے اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھا، یہ ماں ہو جائے اس کی استانی بنے گی؟ اے تیری غیرت ہے، اس تو جگہ کہ تو بغیرت ہے۔ جب مجھے اپنی نماز کا پتہ کوئی نہیں تو میں بیٹی کی نماز کیسے درست کراؤں؟ پردے میں غیرت کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کرنی کوئی نہیں، میں کروں تو آپ مجھے کہنا کہ بے شرم نہیں ہے۔ عورتوں کے ایام کے مخصوص دن ہوتے ہیں، کس کے 5، کس کے 7، کس کے 8، کس کے 10، کس کے 11۔ اگر عورت کے ایام 11 ہیں، وہ 5 دن کے بعد پاک ہو گئی، 3 دن پاک رہی، پھر آگے نہ پاک ہوگی، تو 3 دن میں اس نے پاک ہو کے نمازیں پڑھی، شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ آپ کی بیٹی کو مسئلہ آتا ہے؟ جس عورت کو ایام کی تکلیف ہو جائے اور مسلسل رہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ بابا جی تیرے پیشاب کے قطرے پجامے میں بار بار نکلتے ہیں، اور اتنی بھی کہ ایک نماز ایک عبادت پوری نہیں کی جاتی پھر پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ آپ نے علماء سے پوچھا اس کے بارے میں مسئلہ؟ انڈرویئر تو آپ نے پہن لیے، پیمپر کا مسئلہ نہیں پوچھا آپ نے اس کے بارے میں۔ طلاق جیسے الفاظ، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ طلاق کا لفظ نہ ہو لیکن نیت ہو الفاظ کی تبدیلی ہو، آج کے بعد میری اوپر سے تیری ذمہ داری ختم، نیت طلاق کی تھی جائیے، تو آج کے بعد اپنی گھر چلی جا، آج کے بعد تیرا میرا تعلق کوئی نہیں۔ 36,000 والی جامع صاحب کو مسئلے آتے ہیں، حضرت جی بس کیا کروں، میں سو رہا تھا، بیوی نے مجھے اٹھا دیا، بس کوئی بات بتلا دی، اس پر غصہ ہو گیا، میں کہا چل طلاق 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 طلاق، اللہ کی قسم میرا ارادہ کوئی نہیں تھا۔ تو بابو یہ تو نے کوئی کسی کی شادی میں دی طلاق کے، تم توبہ دیا تھا؟ او اینڈ کہتے ہیں ایک کوئی، وہ کہنے ہیں 2 ہوئی، بابو ہو گئی تو 1 من 3 من تیرے لیے حرام ہو۔ یہ بنیادی مسائل تھے، 2 دن اجتماع ہوا، شاید ایسی بات، بہت اچھی باتیں کی، یہ بنیادی مسائل تھے، یہ تو ہر مسلمان بچے کو بچی کو آنے چاہیے۔ تو کیا ان بنیادی مسائل کے لیے آپ نے اپنے گھر میں کوئی معلمہ رکھی یا دینی ادارے میں اپنی بچی، یہاں سے آپ کی بچی ہاسٹل میں بھاولپور، ملتان اور لاہور پڑھ رہی ہے، لیکن بدنصیبی 2 قدم چل کر قرآن سیکھنے، دین سیکھنے مدرسے میں نہیں آ رہی؟ ان ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے جامع خیر العلوم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے دانا دانا پیسہ اکٹھا کیا، لوگوں کے سامنے محبت ہو رہے الفاظ، یہ سارا کریڈٹ جنہوں نے 10 روپے دیے، 100 روپے دیے، وہ 1 منٹ کے لیے بھی جلسے میں نہیں آئے، گھر میں پڑے سو رہے ہیں، لیکن آپ اتنے گلشن کی سجاوٹ میں آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کو ثواب سے محروم نہیں رکھا، اجر ان کو مل رہا ہے۔ میرے 2 دن کا جلسہ، کتنے خطیب، کتنے ادیب، کتنے دانشور، کتنے صحافی، کتنے سیاستدان، کتنے سماجی، کتنے نعت، کتنی تلاوتیں، یہاں سے سبق کیا لے کے جانا ہے؟ بازار میں وقت کہاں تھا؟ بازار گیا تھا، کیا لینے گیا تھا؟ اب بے شرما وقت ضائع کر رہا ہے، تو آپ نے تو وقت ضائع کیا ہے؟ بچہ بیگ لے کے کہاں جاتا ہے؟ اسکول میں کرنے کیا جاتا ہے؟ پڑھنے جاتا ہے، نتیجہ بچہ بیگ لے کے جائے اسکول نہ باہر پھر کے ہے، تو کیا ماں باپ ناراض ہوں گے؟ راضی ہوں گے؟ اور پھر دوسری بات، ماں نے سودا لینے کے لیے گھر سے بھیجا، بہت پیاری پیاری سادی باتیں، ماں نے سودا لینے کے لیے بھیجا گھر سے، بیٹے لکھ کے دوں، یاد ہے نا، یہ پرچی جیب میں پالے، اچھا آلو اتنے لیو، دھنیا اتنے لیو، ٹماٹر اتنے لیو، اب وہ گیا لینے، دھنیا ٹماٹر گیا تھا، اب کیا لے کے آ رہا؟ لالی پاپ لے کے آ رہا، سلنٹی بسکٹ لے کے آ رہا، اور سلنٹی لے کے آ رہا، اور جو ہے وہ پارٹی بسکٹ لے کے آ رہا، اماں کی
کرامت چیز تھی نا، کھانے کی تھی نا، بیکار پھینکنے کی نہیں، لیکن ضرورت کے درجے میں نہیں تھی. جس وقت کی ضرورت تھی اس درجے میں یہ چیز نہیں تھی. تو ماں کان پکڑے گی کہے گی بسم اللہ ماشاء اللہ میرا بیٹا کتنا سودا خرید کے لے کے آیا. اولاد کے لیے کھانا پکانا، اپنی ضروریات کے لیے مکان بنانا، دکان بنانا، یہ دنیا کی ضرورت ہے. آخرت کی ضرورت اب کچھ اور ہے. نماز، طہارت، پاکیزگی، پردہ، غیرت، اخلاق، تسبیح، تقدیر، ذکر، اللہ کا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، مومن بن کے رہنا. تو کہ نہیں یار نمازہ پڑھیے کہ دکان نہ کریے. اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے، لیکن جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، جو اب ٹھیلا بھر کے لے کے آیا نا، یہ وہ مقصد کی چیزیں نہیں ہیں. بجلی والا، الیکٹریشن کا کام کرنے والا اپنی جیب میں پلاس لے کے جاوے گا، پیچ کس لے کے جاوے گا، اور وہ چیک کرنے والا کیا کہتے ہیں ٹیسٹر لے کے جائے گا. اب میں نے کہا یار آئی وائرنگ جل گئی، بجلی خراب ہوگی. کہہ رہا اچھا جی آنا ہوں. میں نے کہا ہاں بھیا تاریں ننگی. انہوں نے جیب سے نکالی کینچی اور اس نے پیمائش کرنے والا پھیتا نکالا. اسے کوئی عقل مند ہو گئے. یہی حال ہمارے روزگار کا، یہی حال ہمارے کاموں کا، جو ہم بیگ بھر رہے ہیں آخرت کے لیے. یہی ہے ضرورت کسی اور چیز کی ہے اور لے کے کچھ اور جا رہے ہیں. ہم کس درجے میں عقل مند ہیں؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتائے تو صحیح جی میں عقل مند ہوں. اتنا اپنے بچوں کو جھوٹا بھروسہ دے رہے ہو. جو بات آپ کے ابا نے کہی وہ بات آپ کہہ رہے ہو، جو ابا کے ابا نے کہی وہ بات آپ کہہ رہے ہو، جو اس کے ابا نے کہی وہ بات آپ کہہ رہے ہو. بچوں کو سمجھانے اور تربیت کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اپنے باپ پر دیکھ ہوئے اور میں مر گیا ہے، میری دردہ نہیں جاتیاں. کدے لئی؟ تیرے لیے. یہ مکان کس کے واسطے؟ تیرے لیے تو بنایا. یہ کار کس کی ہے؟ کہتے تو ہی تو برتنی ہے. ابا دادا بھی تو تجھے موت سے پہلے یہی ساری باتیں کر کے گیا تھا. ابا تو میرے لیے کہہ رہا ہے. ابا کتنے کھڑے تو ہو جاؤ، بتاؤ تو سچ کہہ رہا ہے کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ دادا تیرے لیے کہہ کے گیا تھا، تو چھوڑ کے جا رہا ہے. تو میرے لیے کہہ رہا ہے میں اسے لے کے جاؤں گا کہ چھوڑ کے جاؤں گا؟ اتنے جھوٹے دلاسے دینے والے. پھر دنیا سچی دنیا نہیں ہے، جھوٹی دنیا ہے. اور دنیا کی جھوٹی دنیا کے اندر جھوٹے ہی لوگ رہ رہے ہیں، سچے لوگ نہیں رہ رہے ہیں. اللہ تو قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تشریف جائے گی، ذاہبون نہیں، نکلنا ہے. یہ میری مرضی، کٹوں کو لے کے جاؤں، دو کو لے